اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، اس کی 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ مزمل کے لفظی معنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے والا۔ اسی کا عامانہ لفظ مدثر بھی ہے جو اگلی صورت میں آ رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقتی حالت اور مخصوص صفت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف اور فزع کے سبب سخت سردی محسوس کر رہے تھے، یعنی پہلی وحی کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو سردی لگنے لگی۔ تو صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترت وحی کے زمانے کا ذکر فرما رہے تھے۔ فترت کا لفظی معنی سست یا بند ہو جانے کے۔ واقعہ اس کا یہ پیش آیا کہ سب سے پہلے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل امین نازل ہوئے، سورہ اقرا کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات۔ یہ فرشتے کا نزول اور وحی کی شدت پہلی دفعہ تھی جس کا اثر طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سخت سردی محسوس کر رہے تھے، اس لیے فرمایا زملونی زملونی، یعنی ڈھانپو مجھے ڈھانپو، مطلب یہ ہے کہ یعنی مجھے چادر اڑاؤ۔ تو یہ اس کا مفصل اور طویل واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے ایک دوسری روایت میں، کہ اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جو وحی کا تھا یہ بند ہو گیا۔ اس زمانے کو جس میں سلسلہ وحی بند ہوا زمانہ فترت الوحی کہا جاتا ہے۔ آپ نے زمانہ فترت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے آواز سنی تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی، دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ان کو اس حیت میں دیکھ کر پھر وہی رعب و ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی جو پہلی ملاقات کے وقت ہوئی تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلا آیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر۔ تو یہ دونوں صورتیں آگے پیچھے بھی ہیں اور ان کا شان نزول بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ مزمل اور مدثر خود اس کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ آیات بالکل شروع اسلام اور نزول قرآن کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ اس وقت 5 نمازیں امت پر فرض نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج کے موقع پر ہوئی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس میں کم از کم 1/4 رات سے مشغول رہنا بھی فرض قرار دیا گیا، کیونکہ ان آیات میں اصل حکم یہ تھا کہ تمام رات باستثناء قلیل یعنی تھوڑا سا وقت چھوڑ کر نماز میں مشغول رہیں۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی بنا پر فرمایا کہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کے اکثر حصے میں نماز تہجد پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قدم جو ہے ورم کر گئے اور یہ حکم خاصا باری معلوم ہوا۔ تو سال بھر کے بعد اسی صورت کا آخری حصہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ نازل ہوا، جس نے اس طویل قیام کی پابندی منسوخ کر دی۔ الا قلیلا، لیل پر الف لام داخل ہونے سے اس نے پوری رات کے معنی دیے، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ آپ ساری رات قیام اللیل میں مشغول رہیں بجز قلیل کے،
مگر چونکہ یہ لفظ قلیل مبہم تھا، اس لیے آگے اس کی تشریح فرمائی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو، یعنی آپ نصف رات قیام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم کر دیں یا نصف سے کچھ بڑھا دیں۔ یہ بیان الا قلیلاً کے استثناء کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کے لفظی معنی کلمہ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنے کے ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں جلدی نہ کریں بلکہ ترتیل اور تسہیل کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ ہی اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان قرآن پڑھے، چاہے وہ تہجد میں پڑھے یا تراویح میں پڑھے، تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قرآن پڑھنا ہے تو بس جلدی جلدی پڑھ کر ختم کیا جائے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے نہ سننے والے کو سمجھ آئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں ہے بلکہ ترتیل مطلوب ہے، جس میں ہر کلمہ صاف اور صحیح ادا ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تو تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے، واقوم قیلا، اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ انا ناشئۃ اللیل، ناشئہ بروزن عافیت مصدر ہے جس کے معنی رات کی نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سونے کے بعد رات کی نماز کے لیے اٹھنا ناشئۃ اللیل ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ ناشئۃ اللیل بمعنی تہجد ہو گیا، کیونکہ تہجد کے لفظی معنی بھی رات میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں بھی سوتا تو اس کے لیے بھی نماز تہجد پڑھنے کی وہی فضیلت ہے۔ ہاں، سو کر اٹھنے کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پوری رات سوتا ہی نہیں ہے یا سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو عشاء کے بعد بھی نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو کر رہو۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر کرو۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمت، اور آپ کو جٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑے دن مہلت دے دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقین جانے کہ ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے۔ وعذابا علیما، اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، جٹلانے والوں یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہوگا، ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچوں کو جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، السماء منفطر بہ، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا، کان وعد مفعولا، اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ان ھذی تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم، بے شک اے پیغمبر آپ کا پروردگار جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ آپ 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ یہ آیت اوپر کی آیات سے کم از کم 1 سال بعد نازل ہوئی، اور اس کے ذریعے تہجد کے حکم میں آسانی پیدا فرمائی گئی، جیسا کہ اوپر گزرا شروع آیات میں کہ 1/3 رات کی مقدار تہجد پڑھنا ضروری تھا، لیکن چونکہ اس وقت گھڑیوں وغیرہ کا رواج تو نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احتیاط کے پیش نظر 1/3 رات سے کافی زیادہ مقدار تہجد پڑھنے میں گزارتے تھے، کبھی آدھی رات کبھی 2/3 کے قریب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، فتاب علیکم، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب تم قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یبتغون من فضل اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے، فاقرؤوا ما تیسر منہ، لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور تم اور اللہ کو قرض دو اچھا والا قرض حسنا۔ اقیم الصلاۃ میں جمہور مفسرین کے نزدیک نماز فرض مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ نماز فرض جو ہیں وہ 5 ہیں جو لیلۃ المعراج میں فرض ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کی فرضیت جو 1 سال تک جاری رہی تھی، اسی عرصہ میں لیلۃ الاسراء کا واقعہ پیش آیا جس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور اس کے بعد آیات مذکورہ کے ذریعے نماز تہجد کی فرضیت ختم ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آتوا الزکوٰۃ، اس سے مراد بھی فرض زکوٰۃ ہے، اور مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں فرض ہوئی، اور یہ آیت مکی ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، گویا کہ خرچ کرنے والا اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اس میں اس کے حال پر لطف و کرم کی طرف اشارہ بھی ہے، اور اس کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے، اس کو دیا ہوا قرض کبھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو غنی ہے، اس کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اس سے بھی بہتر بدلہ دے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بلائی بھی آگے بھیجو گے، من خیر، کوئی بھی بلائی، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے، ہوا خیرا وَأَعْظَمَ اجرا، وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔